تبلیغی اکابرین کے اصل چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا 7واں حصہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو کچھ ساتھی مجھ سے دلیل بھی مانگتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ میں تبلیغی اکابرین اور تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتا ہوں تو اس میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعات 1200 سال پہلے کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ کل کے واقعات ہیں۔ اور جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں تو یہ میرے سامنے ہوا ہے، میری نظروں کے سامنے ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ بے خبر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور آپ بھی اسی گراؤنڈ میں موجود ہیں، دونوں ٹیمیں مقابلہ میں ہیں، اور کوئی بولنگ کرتا ہے اسے بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی بیٹنگ کرتا ہے اسے بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی چھکا لگا رہا ہے، کوئی چوکا لگا رہا ہے، کوئی کسی کو آؤٹ کر رہا ہے، کون سی ٹیم جیت گئی، کون سی ٹیم ہار گئی، کتنے رنز بنے، کتنے آؤٹ ہو گئے، کتنے باقی ہیں، کس نے سینچری لگائی، کس نے ہیٹرک کیا۔ تو یہ واقعات جب آپ گراؤنڈ سے باہر کسی کو بتائیں گے اور وہ آپ سے دلیل مانگے کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں نے چھکا لگایا، فلاں نے سینچری کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے سامنے ہوا ہے، اور اگر میں اس میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اختلاف ہے تبلیغی اکابرین کے درمیان، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اختلاف تو صحابہ میں بھی موجود تھا، اتنے بڑے لوگ جو صحابہ تھے ان میں بھی اختلاف تھا۔ تو اگر تبلیغی اکابرین کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، معمولی بات ہے۔ یعنی تبلیغی اکابرین اختلاف میں بھی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے، اختلاف کیا ہوتا ہے، افتراق یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، صحابہ جو تھے ان کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ان کا چناؤ اللہ نے خود کیا تھا۔ کس کے لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ کا انتخاب بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ناقص نہیں ہو سکتی۔ اختلاف ان میں تھا لیکن افتراق نہیں تھا۔ اور اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف آپ پوری دنیا کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں جو رونق ہے، یا پوری دنیا میں جو آپ کو جان نظر آ رہی ہے، زندگی نظر آ رہی ہے، یہ اختلاف کی برکت ہے۔ مثال کے طور پر کتنے رنگ ہیں، رنگوں کے اندر یعنی رنگوں کے درمیان اختلاف ہوا کرتا ہے، یہ کالا، سفید، سرخ اور سبز اور یہ اور وہ۔ اگر ایک ہی رنگ ہوتا تو آج ہم سب اندھے ہوتے ہیں۔ دن اور رات میں اختلاف ہے، زمین اور آسمان میں اختلاف ہے، چاند اور سورج میں اختلاف ہے، موسموں میں اختلاف ہے، پلوں میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف یہ رونق کے لیے ہے،
یہ ترقی کے لیے ہے. یہ اختلاف اگر نہ ہو تو دنیا ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتی. دنیا کی تعمیر میں، دنیا کی ترقی میں اختلاف ہی کا حصہ ہے. اب مثال کے طور پر ابا جی وہ زمیندار تھے اور زمینوں کا کام کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا. اب بچے جا کے انگلینڈ میں پڑھے لکھے ہو گئے، انہوں نے آ کر فیکٹریاں کھولی، کارخانے کھولے. یہ اختلاف ہے. اس اختلاف نے خاندان کو نقصان پہنچا یا فائدہ پہنچایا؟ اسی کو اختلاف کے باپ اور بیٹوں کے درمیان اختلاف نے ایک خاندان کو کس مقام پہ پہنچایا؟ تو زمینیں بھی بچ گئیں اور پیسہ بھی خوب آ رہا ہے، مزے ہو گئے پورے خاندان کے. مگر افتراق کیا چیز ہے؟ صحابہ کے اندر اختلاف تھا، اور جس نے صحابہ کا افتراق یعنی صحابہ کے افتراق کی تاریخ لکھی ہے وہ تاریخ سراسر جھوٹ ہے، اسے کوئی مانتا بھی نہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چناؤ اللہ کا، تربیت رسول کی، یہ دونوں ناقص ہو نہیں سکتے. صحابہ نے جو اتنا کمال دکھایا اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچایا، تو افتراق کی وجہ سے نہیں بلکہ اختلاف کی وجہ سے. ان کے اندر اختلاف تھا اور اختلاف نے انسانیت کو فائدہ دیا، نقصان نہیں دیا. ایک ہوتا ہے افتراق. افتراق اس میں دو فریق بنتی ہیں. ایک فریق ہوا کرتی ہیں، جب افتراق پیدا ہوتا ہے تو ایک فرقے سے دو فرقے بن جاتے ہیں، پھر یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہ جو تبلیغی اکابرین ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں ہے، افتراق ہے. اس لیے میں بول رہا ہوں، اس لیے میں ان کی داستانیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھائی کوئی دھوکہ نہ کھائے. افتراق ہے. اور افتراق کیسا ہے کہ جب 2015 میں ٹونگی کے اجتماع کو تبلیغی اکابرین نے ہائی جیک کیا، حاجی عبدالوہاب کو جانے نہیں دیا اور مولانا سعد کو اجتماع میں آنے نہیں دیا، تو پورا اجتماع انہوں نے اپنی مٹھی میں لے لیا اور خود فیصلے کرنے بیٹھ گئے اور فیصلہ کیا کہ بھائی یہ شورا ہے اور شورا ہی کام کرے گی، اور پوری دنیا کے مراکز شورا کے ماتحت ہوں گے. پھر اس فیصلے میں یا اس مشورے میں مولانا سعد صاحب نہیں تھے، تو ظاہر ہے انہیں منظور نہیں تھا یہ فیصلہ. اب انہیں تو نظام الدین مرکز سے بھی بگانا تھا لیکن نہیں بگا سکے. پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے افتراق پیدا کیا، یعنی نظام الدین مرکز میں جو دو گروپ تھی مولویوں کی، ایک گجراتی ایک میواتی، تو گجراتی نکل گئے. کہاں سے؟ افتراق کی وجہ سے نظام الدین مرکز سے نکل گئے اور نظام الدین مرکز کے آس پاس انہوں نے ایک ٹیا لگایا، ایک نیا مرکز کھولا. اور جب پوری دنیا سے جماعتیں جاتی تھی نظام الدین، تو ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے انہی کی جماعت کڑی رہتی تھی اور یہ لوگ انہیں لیتے تھے اور نئے مرکز میں پہنچاتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے نظام الدین کی طرف سے کوئی استقبال کی جماعت نہیں تھی. اور جب افتراق پیدا ہوا تو گجراتی مولیوں نے
ایک استقبالی جماعت بھی تشکیل دی جس کا کام یہی تھا۔ اگر یہ افتراق نہیں تو ایک ہی مرکز میں آنے دو نا۔ اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم شورا چلائیں گے، تو پھر یہ اپنے بیانات میں یہی مولوی، یہی اکابرین اپنے بیانات میں کیا کیا فرماتے تھے اختلاف کے بارے میں، کہ بھائی اختلاف تو رہا کرتا ہے، اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، تو صحابہ پر بہتان لگایا۔ میرے بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ وہ اختلاف رکھتے تھے لیکن افتراق بالکل نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی نالائقی اور اپنے افتراق کو کہاں سے جوڑا؟ صحابہ سے جوڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے، یہ افتراق ہے۔ رائے مرکز نے بغاوت کی نظام الدین کی، نظام الدین سے رائے مرکز نے بغاوت کی، اور گجراتی مولیوں نے بغاوت کی۔ پھر اس بغاوت کے بدلے میں مولانا سعد، یعنی مجھے پتا ہے میں مولانا سعد کا حامی نہیں ہوں، لیکن اس افتراق میں کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس پورے افتراق میں مولانا سعد صاحب مظلوم ہیں اور یہ جو اکابرین ہیں یہ ظالم ہیں۔ پاکستان نے بغاوت کی، اور پاکستان میں جو مولانا سعد صاحب کے چاہنے والے تھے وہ کم تعداد میں نہیں تھے، بڑی تعداد ہے ان کی۔ میواتی تو سارے مولانا سعد پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ ابھی بھی ملتان میں مرکز ہے، لاہور میں بھی مرکز ان کا بنا ہے، مگر یہ کب بنے ہیں یہ مراکز رائے کے مقابلے میں؟ جب یہ افتراق پیدا ہوا اور نظام الدین سے کافی مراکز نے، ہر ملک میں مراکز نے بغاوت کی، تو مولانا سعد کے چاہنے والوں نے مولانا سعد صاحب سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان مراکز کے مقابلے میں اپنے مراکز کھولیں، تو مولانا سعد صاحب نے بڑا عرصہ ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ ہے ان کا ظرف۔ اور میں ملیشیا میں خود، جب ملیشیا کے سارے مراکز وہ مولانا سعد صاحب کے حق میں گئے، کوالالمپور میں ایک بڑا مرکز ہے، سری پتالنگ اس کا نام ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ افتراق کے فوراً بعد انہوں نے یہاں پر اجتماعات مقرر کیے، اور اجتماع کہاں رکھا؟ پورے ملیشیا میں صرف سبا لحد داتو ایک جگہ ہے، اس کا مرکز ان کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ وہی رہا، تو انہوں نے وہاں اجتماع رکھا، اور اس سے پہلے ہر مرکز کے مقابلے میں انہوں نے اپنا نیا مرکز کھولا۔ تو یہ ہے فرق کہ زیادتی کس نے کی، ظلم کس نے کیا، مظلوم کون ہے۔ پھر اس اجتماع میں، جو تازہ اجتماع تھا ٹونگی کے بعد، اس میں کیا ہوا، اس میں کون آئے تھے، تو انشاءاللہ اس پر میں آئندہ بات کروں گا۔